السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلى آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، قبل از بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ دو جمعہ قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیتوں کا ذکر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور آج کی جو آیت آج کے جمعہ میں بیان میں نے جو آپ کے سامنے آیت جو پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا پارہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، ان کے رب نے کئی باتوں میں ان کو آزمایا، تو فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے پورا کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کاموں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں وہ کام پورے کر کے دکھائے۔ اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھتے ہیں تو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک آپ سمجھ لیں کہ 90 سال کی عمر ہو، 100 سال کی ہو، اور روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 کے قریب پہنچی، 120 سال کے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آزمائشیں دیتے ہی آئے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو انہوں نے ان باتوں میں وہ پورا کر کے دکھائے، انہوں نے وہ وعدہ، وہ کام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے وہ پورا کر کے دکھایا۔ تو پچھلے جمعہ ہم اس موضوع پر تھے کہ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام وہ مصر کے بادشاہ کے بارگاہ میں تھے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے پھر ملک شام، فلسطین کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 لوگ ہجرت کر کے آئے۔ اس میں اور ایک انسان تھی جو بادشاہ کی بیٹی بھی روایت آیا ہے، یا پھر بادشاہ کی باندی غلام تھی جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ وہ بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی بارگاہ میں غلام کے طور پر، لونڈی کے طور پر وہ اس بادشاہ نے پیش کیا، انہوں نے قبول فرما لیا۔ تو 4 لوگوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام فلسطین کی طرف، ملک شام فلسطین کی طرف وہ ہجرت کر کے آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے،
اور حضرت سارہ بھی بوڑھی تھی، تو حضرت سارہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ، تو انہوں نے سوچا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ہماری جو غلام ہیں، خادمہ جو ہیں جن کا نام حضرت ہاجرہ ہے، اے میرے سرتاج آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو کیا کرے، اولاد عطا کرے۔ تو حضرت سارہ کے مشورے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک بردبار حلیم بیٹے کی، فبشرناہ بغلام حلیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بردبار حلیم بیٹے کی دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ایک بیٹا ان کو عطا فرمایا، جن کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل، یعنی دوسری بیوی سے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہی کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے تھے کہ مجھے بردبار بیٹا عطا فرما۔ تو یہ حلیم، صبر کرنے والے بردبار بیٹے کس طرح یہ ظاہر ہوئے انشاءاللہ عز و جل ابھی آنے والے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت سارہ جو ان کی پہلی بیوی تھی، تو ایک فطری غیرت ایک عورت کے اندر ہوتی ہے، ایک فطری غیرت پیدا ہوئی، اور حضرت سارہ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچے کو میرے نظروں سے دور کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کا کہنا مان کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی شامل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت کم عمر، علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو، اپنی دوسری بیوی کو، اور حضرت اسماعیل کو حرم کی زمین، حرم مقام پر ان کو چھوڑ کر آئے، اور یہ وہی حرم ہے جہاں پر آج جو ذکر کیا جاتا ہے مکہ معظمہ، جو آج حاجی لوگ مکہ اور مدینہ کی حاضری کے لیے جو جاتے ہیں وہی مکہ معظمہ، اور وہاں پر ابھی انسانی آبادی نہیں تھی۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہوتی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، کئی سو سال حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور وہیں سے انسانی نسل آگے بڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی واقعے کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، وہ انسانوں کے یا پھر فرشتوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم تھا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ بیاباں علاقے میں، جہاں پر نہ انسانی آبادی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کھیتی ہے، نہ پانی ہے، ایسی جگہ پر آپ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آئیں۔ یہ بھی ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، یہ بھی ایک آزمائش۔ دیکھیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، بچہ بھی کمزور ہوتا ہے، کمزور لوگوں کو ایسے علاقے میں چھوڑ کر آنا جہاں پر نہ کوئی انسانی آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ رہنے کا کچھ ٹھکانہ ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر آنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ ایک آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ و حضرت اسماعیل کو لیا اور حرم کی زمین پر ان کو چھوڑا، وہاں پر کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ ان کو دیا، اور وہاں سے واپس آنے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی دوسری بیوی تھی، پوچھتی ہیں کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، ہمیں اس بیاباں علاقے میں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیتے، اسی طرح آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پھر دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، یہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں کیا اس میں اللہ کا حکم شامل ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میری بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو دیکھیں کہ اس جملے پر فدا ہونا چاہیے اور اس سے درس بھی حاصل کرنا چاہیے آج کی عورتوں کو۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے سرتاج آپ جائیے،
اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ان کی تو مدد فرما، یعنی لوگوں کے ذریعے یا پھر پانی کے ذریعے یا پھر پھل و ثمرات کے ذریعے، اے باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑے جا رہا ہوں، تو ان کی مدد فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں اور حضرت ہاجرہ کے پاس کچھ کھجوریں یا پھر پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دودھ بھی سوکھ جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ان کا گلا سوکھ گیا، زبان پیاس سے باہر آنے لگی، تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا کے پہاڑ پر کبھی مروہ کے پہاڑ پر چکر لگاتی ہیں، یعنی یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ حضرت ہاجرہ پہاڑ پر جب جاتی ہے تو وہاں سے دیکھتی ہے کہ بچہ ان کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک، بچہ نظر نہیں آتا تو پھر بچے کی محبت میں وہاں پر بچے کے پاس آ کر دیکھتی کہ بچہ صحیح و سلامت ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے پہاڑ کے 7 چکر لگائے، کتنے؟ پانی کی تلاش میں، اور بیٹے کی پیاس انہیں گوارا نہیں ہوئی تو انہوں نے اس پہاڑ کے 7 چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پیاری بندی کی ادا اس طرح پسند آئی، حضرت ہاجرہ کی ادا اس طرح پسند آئی، وہ چکر لگانا آج حاجی لوگوں پر وہ فرض ہے، واجب ہے کہ جو کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو کبھی دوڑتا ہے تو کبھی چلتا ہے، وہی حضرت ہاجرہ کی سنت وہ انسان حاجی وہاں پر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ انعام وہ بدلہ عطا فرمایا کہ ان کی یاد، ان کی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھی، یعنی قیامت تک جب تک لوگ حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، ان کی سنت پر وہ ادا کرنا ہوگا، ان کی وہ سنت ادا کرنی ہوگی۔ تو دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ کا وہ جملہ کہ اے میرے سرتاج، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہم پر ضرور ہوگی۔ آج ماں بہنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر گھر میں باپ کماتا ہے یا پھر گھر میں شوہر کماتا ہے یا پھر گھر میں بیٹا کماتا ہے اور کبھی کبھار بیلنس بگڑ جاتا ہے تو اس پر عورتوں کو صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اچھا اور برا وقت دونوں پر آتا ہے، دونوں چیزیں انسانوں پر آتی ہیں۔ اچھے وقت میں اللہ کا شکر ادا کریں اور برے وقت میں کیا کریں؟ صبر کریں۔ یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دیکھیں کہ بیابان علاقہ ہے، پورا پہاڑی علاقہ ہے، انسانی آبادی نہیں، اور وہاں پر صرف 2 لوگوں کو، 2 جانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑے جا رہے ہیں، اور ایسے میں حضرت ہاجرہ صبر کرتی ہیں، وہ بھی اللہ والی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ان کو وہ کیا ہوا؟ صبر عطا ہوا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ پہاڑوں کے چکر لگاتی ہیں لیکن ان کو پانی نظر نہیں آتا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ آواز سنتی ہیں، کچھ آواز سنتی ہیں، ان کو پانی کی طرح ایک پانی نکلنے کی کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ تو روایتوں میں آیا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ نے لٹایا تھا، یعنی ایک چھوٹا سا درخت تھا اور اس درخت کا سایہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم جہاں پر لگ رہے تھے وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، سبحان اللہ، وہیں سے، یعنی پہاڑی علاقہ، ریتیلی علاقہ اور ایسی جگہ میں پانی کا نکلنا۔ اور آج اگر ہم کہیں زمین پر پانی نکالنے کے لیے جائیں تو ہمیں بور مارنے کی ضرورت ہے، 50 فٹ، 100 فٹ، 200 فٹ، 300 فٹ، تب جا کر پانی نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم جہاں پر لگ رہے تھے زمین پر وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ روایتوں میں 2 ذکر آئی ہیں کتابوں میں کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر رگڑنے کی وجہ سے، زمین پر لگنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہ پانی آیا۔ اور دوسری روایت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، فرشتے کو حکم دیا کہ وہاں پر پر مارے، اپنے پر مارے، پر مارنے کی وجہ سے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں پانی کا نکلنا، اور وہاں پر اس پانی کو جمع کرنا شروع کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ پانی باہر آتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ پانی سے کہتی ہیں کہ زم زم،
زمزم کے معنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زمزم کا پانی، زمزم کے معنی رک رک، اے پانی اللہ کے حکم سے رک، تو وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ پر سلامتی ہو، اگر وہ اس پانی کو رکنے کا حکم نہیں دیتی تو وہ پانی اسی طرح بہتے رہتا۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، اتنا پانی ان کے قدموں سے جہاں پر فرشتے نے پر مارا تھا اتنا پانی نکلتا۔ تو حضرت ہاجرہ کے زبان اقدس سے جو جملے نکلے وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ جرہم، یہ عرب کا ہی قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ، اور اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ تجارت کے لیے سفر کرتے رہتا، اور جہاں پر پانی وغیرہ دکھا تو وہیں پر وہ اپنا ڈیرا ڈالتے اور تجارت وغیرہ کا معاملہ وہ سر انجام دیتے۔ وہاں پر پانی ختم ہو گیا تو پھر وہ آگے سفر کے لیے آگے روانہ ہوتے۔ تو جرہم قبیلے نے دیکھا، وہیں سے ان کا گزر ہو رہا تھا، راستوں کی انہیں اچھی طرح پہچان تھی۔ جرہم قبیلہ دیکھا کہ پرندے وہاں پر اڑ رہے ہیں، تو ان کو اچھی طرح مشاہدہ تھا، تجربہ تھا کہ جہاں پر پرندے ہوتے ہیں وہاں پر پانی ضرور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہاں پر پرندے دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں پر پانی ہوگا۔ جب وہاں پر جرہم قبیلے کے لوگ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہے اس پانی کے پاس۔ تو جرہم قبیلے والے گئے اور انہوں نے حضرت ہاجرہ سے بات کی کہ اے خاتون، اگر آپ ہمیں پانی دیتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے جانوروں اور ان کے دودھ میں ہم آپ کو شریک کریں گے، آپ ہمیں پانی دو، ہم آپ کو ہماری طرف سے جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کو مہیا کریں گے۔ تو ان کے دونوں کے اندر حضرت ہاجرہ اور جرہم قبیلے کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت وہ جرہم قبیلہ وہیں پر بسا، اور یہیں سے مکہ معظمہ کی آبادی کا شروعات، ابتدا وہاں سے شروع ہوئی۔ مکہ معظمہ کے آبادی کی شروعات وہیں سے ہوئی، اور جرہم قبیلے کی لڑکی سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہاں پر نکاح ہوا۔ تو وہاں پر لوگ، ایک آبادی وہاں پر بسنے لگی پانی رہنے کی وجہ سے، اور زمزم پانی کی برکت سے۔ زمزم پانی کی برکت ایسی ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ زمزم کا پانی کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، یعنی اگر کوئی انسان زمزم کے پانی کو پیتا ہے تو پینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پر کچھ دن وہاں پر تھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ میں 7 دن تھا اور 7 دن میں زمزم کا پانی پیتا تھا، اور اس پانی کی وجہ سے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو زمزم کا پانی کیا ہے؟ ایک کھانے کی بھی برکت ہے، یعنی وہ بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ تو جرہم قبیلہ وہاں پر جب بسا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار وہاں پر آیا جایا کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پانے لگے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر روایتوں میں 13 یا پھر 14 آئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں ان کو یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ اے ابراہیم اپنی پیاری چیز کو قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دن سوچنے لگے، پہلا دن گزر گیا، دوسرے دن ان کو وہی خواب آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہی ہے۔ تیسرے دن پھر وہی خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے۔ اور جو نبی کا جو خواب ہوتا ہے، یاد رکھیں نبی کا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وہی ہوتی ہے، اس میں شیطان کی مداخلت نہیں ہوتی۔ خواب میں نبی کو کچھ دکھایا گیا وہ بھی سچ ہوتا ہے، خواب میں نبی کو کچھ حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور کہا کہ بیٹے مجھے ایسا خواب آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، میں تجھے کیا کروں؟ ذبح کروں۔ اس پر تیری رائے، تیرا مشورہ کیا ہے اے بیٹے تو بتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیارا جملہ سنیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جملے میں ان کے پیچھے ماں کی تربیت دیکھیں، حضرت ہاجرہ کی تربیت دیکھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی جو دعا مانگی تھی، بردبار بیٹا، فبشرناہ بغلام حلیم، مجھے حلیم وہ بردبار بیٹا عطا فرما، صبر کرنے والا بیٹا عطا فرما۔ تو دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا
کہ اے ابا جان آپ کر گزریے، آپ وہ کیجئے جس کے اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوا ہے اے ابا جان آپ وہی کیجئے، بے شک آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں دو چیزوں کے متعلق میں آپ کو روک کر یہاں پر آپ کی توجہ یہاں پر دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا؟ اللہ کے طرف سے تو حکم تھا، حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں لیکن وہ بھی نبی، دونوں نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں، جو مصیبتیں جو اتری ہیں، تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر صبر کس طرح کیا ہے۔ خواب ہے سمجھ کر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو چھوڑ دیتا، لیکن وہ تو اللہ کے خلیل تھے، وہ تو اللہ کے خلیل تھے۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ صریحتاً یعنی کھلا حکم بھی نہیں آیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، روایتوں میں آیا کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو، صاف حکم بھی نہیں تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تعمیر کی، انہوں نے وہ حکم بجا لایا۔ اور اپنے بیٹے کا مشورہ کیوں لیا؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیک کام کریں تو اپنے اس میں بچوں کو بھی شامل کریں، یعنی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو مشورہ کیا اس میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ جو ثواب مجھے مل رہا ہے، جو نیکی کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو مجھے حاصل ہوا ہے، اس حکم میں، اس ثواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شریک کر لیا، شامل کر لیا۔ جو مجھے ثواب مل رہا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کیا ملے؟ ثواب ملے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز صدقہ کر رہی ہیں، کوئی چیز صدقہ کر رہے ہیں، فقیر وغیرہ آپ کے گھر کے سامنے مانگنے کے لیے آ گیا، باہر اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے اور صحیح میں وہ ضرورت مند ہے، اور اگر آپ کوئی صدقہ وغیرہ کر رہے ہیں، آج ہمارے یہاں پر وہ چیز دکھائی دیتی ہے، اچھی چیز ہے وہ، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو وہ پیسہ دیتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے، اور بچے کو دیتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ فقیر کو دے دو، دے رہے ہیں صدقہ ہم، لیکن بچے کو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شامل کر رہے ہیں۔ ثواب ہمیں بھی ملا اور بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے کہ بیٹا دیکھو بڑے ہو کر تمہیں بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ علماء کرام یہاں پر ایک اچھی چیز، اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ کوئی صدقہ کریں تو آپ اپنے خود کے ہاتھ سے صدقہ نہ کریں، اگر آپ کا بچہ ہے تو اس کے ذریعے وہ صدقہ کرانے لگائے، صدقے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، بچے کی تربیت بھی ہوگی، اس کے ذہن میں بھی بیٹھے گا کہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور کہیں پر دینی کام چل رہا ہے، تربیتی کام چل رہا ہے، یا پھر سیکھنے یا پھر سکھانے کا کام چل رہا ہے، دینی درسگاہ ہے، تو وہاں پر ہم جو خود جاتے ہیں بچوں کو بھی ممکن ہے تو بچوں کو بھی لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو چیز ہم خود سیکھ رہے ہیں ہمیں بچوں کو بھی سکھانا کیا ہے؟ نہایت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیں، میں جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، نہیں، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ جوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو آج ہم زندگی کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ میں کل وہ ضرور کروں گا، کل میں ضرور آؤں گا، کل میں وہ چیز تمہیں ضرور دوں گا، میں یہ کام کر کے رہوں گا، یہ بولنے سے پہلے انشاءاللہ لگا لے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں وہ ضرور کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور میں تم سے ملاقات کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ چیز میں تم کو کیا کروں گا؟ ضرور دوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ اپنے کام میں لگانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربان کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے ہر طرح کی ممکن کوشش کی، حضرت ہاجرہ یعنی بچے کی ماں کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن ماں شیطان سے نہیں بہکی،
شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، بچہ ہے سمجھ کر بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان ایک دوست کی شکل لے کر آیا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے۔ شیطان جو ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، فرشتہ آیا اور اللہ کا حکم سنایا کہ اے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ شیطان کو کنکر مارے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جب لے کر جا رہے تھے، شیطان ان کو بہکا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے، شیطان کو 7 کنکر مارے، اور وہی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھی ہے۔ آج کوئی حاجی جاتا ہے تو شیطان کو 7 کنکریں ضرور مارتا ہے، اس کے بنا اس کا حج کیا مکمل نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ حضرت حاجرہ ہو یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، تو ان کی سنت، ان کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، دیکھیں کہ بردبار حلیم بیٹا کی دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بردبار بیٹا، صبر کرنے والا بیٹا، حلیم بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت، وہ بچہ 13 یا پھر 14 سال کا ہے اور اپنے ابا جان سے کہتا ہے کہ ابا جان، مجھے آپ ذبح کر رہی ہیں تو مجھے الٹا لیٹائیں، یعنی سیدھا نہیں لیٹائیں، الٹا لیٹائیں۔ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے شفقت پدری، یعنی باپ کی محبت جاگ نہ اٹھے، تو میرا آپ چہرہ نہ دیکھیں۔ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیں تاکہ میرا چہرہ آپ کو دکھائی نہ دے، اور جب مجھے آپ ذبح کر رہی ہیں تو میرے جو خون کے جو چھینٹے اڑیں گے اس سے آپ اپنے کپڑے، اپنے دامن کو بچانا، کیونکہ جب آپ میری ماں کے پاس جائیں گے تو میری ماں وہ خون دیکھ کر رو نہ پڑے۔ تو آئے ابا جان، جب مجھے ذبح کریں تو میرے خون کے چھینٹوں سے آپ بچیں۔ اور تیسرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بات کرتے ہیں اپنے ابا جان سے کہ مجھے جلدی جلدی ذبح کریں، جلدی جلدی ذبح کریں تاکہ مجھے موت کے وقت تکلیف محسوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں، اور جب چھری چلاتے ہیں تو وہ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک گلے کو کاٹ نہیں پاتی، نازک گلے کو وہ تیز چھری کاٹ نہیں پاتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ دنیا کی چیزیں اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ کو حکم نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی وجہ سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کی رضا پر راضی تھے، اللہ کے آزمائش پر جب راضی تھے، جب وہ تیز چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلانا چاہا تو ان کے نازک گلے پر وہ تیز چھری چل نہ سکی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکم نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گردن کو کاٹ۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کسی چیز میں شامل نہیں ہوتا تو کوئی چیز آپ کو ڈبو نہیں سکتی، کوئی چیز آپ کو جلا نہیں سکتی، کوئی چیز آپ کو کاٹ نہیں سکتی، اس میں اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت ضرور شامل ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو اور خود کو ایک یہی درس دینا چاہوں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو، حضرت حاجرہ کی زندگی ہو، ان کی زندگی کو دیکھیں، پوری کی پوری توکل الی اللہ، اللہ پر توکل۔ حضرت حاجرہ کو دیکھیں گے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھیں گے تو آگ میں جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں گے، چھری چلنے والی ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے، ان کا بھروسہ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کمی رہنے کی وجہ سے آج مسلمان ذلت و رسوائی اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اس وقت کتنے نام لیوا تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، 4 روئے زمین پر 4 نام لیوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے، حضرت سارہ ان کی پہلی بیوی، حضرت حاجرہ ان کی دوسری بیوی، ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اس پر ویسے انعامات نازل فرماتا ہے،
آج بھی انعامات نازل فرماتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف توکل کرنے کا دیر ہے، توکل کرنے کی دیر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آزمائشوں میں آزمائے گا، تو اس کے آزمائشوں پر اگر صبر کریں گے، شکر کریں گے، صبر و تحمل سے کام لیں گے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کر پائے، وہ چھری نہیں چل پائی، اور حضرت روایتوں میں آیا ہے کہ غصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ اے چھری، میرے بیٹے کا تو نازک گلا ہے، اس کے گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس چاقو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی، اور اس چاقو نے، اس چھری نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کا گلا کاٹ، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 70 مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو ایک تیز پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک گلے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لایا جاتا ہے، اور اس دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اس دمبے کی خاصیت یہ تھی، نہایت ہی سفید، موٹا، تازہ وہ دمبا تھا۔ متعلق آیا ہے روایتوں میں کہ وہ دمبا جنت میں، وہ دمبا 40 سال چرتا رہا، جنت میں وہ دمبا 40 سال چرتا رہا۔ ایسے دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا تھا، جو خواب آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق 23ویں پارے میں گواہی دیتا ہے کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو کیا کر دکھایا؟ سچ کر کے دکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، آزمایا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر کے دکھایا۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش تھی۔ آج کے جمعہ میں بیان میں 2 باتوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک اپنے چھوٹے بچے کو، وہ بھی ایسا بچہ جو 80-90 کی سال میں عمر میں ملا ہے، سال کی عمر میں 80-90 سال کی عمر میں ایک بچہ ملا ہے، اور بیوی کو، اپنی شہیدی بیوی کو سنسان علاقے میں چھوڑ کر آنا، یہ ایک آزمائش۔ اور دوسرا کہ اپنے ایک لوتے بیٹے لختے جگر کو ذبح کرنا۔ 2 آزمائشوں کا ذکر آج کے جمعہ میں کیا گیا۔ انشاءاللہ عز و جل اور آنے والے جمعہ میں واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ جو دمبا ذبح ہوا، وہی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک امت محمدی میں باقی رکھی۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی یاد منائی جاتی ہے، اور جانوروں کو ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ یہ امت محمدی میں ہے، اور قربانی کرنا انسان پر واجب ہے۔ اس انسان پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے پیسہ آنے کے بعد 1 سال گزرنا یہ ضروری ہے۔ قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے، قربانی کے 1 دن پہلے بھی اگر اس کے پاس اتنی مال و دولت آتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کا مال قربانی کے 1 دن پہلے بھی اس کے پاس آتا ہے، تو اس انسان پر بھی کیا ہے؟ قربانی واجب ہے۔ اور دمبے کی قربانی دینا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ یہ جیسا کہ احادیث کریمہ وغیرہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام ہو، زیادہ تر دمبے کی کیا کرتے تھے؟ قربانی دیا کرتے تھے۔ لیکن دمبا وغیرہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم بکرا ہے یا پھر بڑا جانور ہے اس کی قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے ہم ہندو مسلم مل کر رہتے ہیں تو گائے کی قربانی دینے سے پرہیز کریں۔ ہمارا یہاں پر کیا ہوتا ہے، کچھ مسلمان جوش میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں، گائے کی ہی قربانی دیں گے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور جن کی عقیدت، جن کی شردا اس جانور سے جڑی ہے، تو پرہیز کرے اس جانور کی قربانی نہ دے۔ اس کے علاوہ اور بھی جانور ہیں، بکرا ہے، بانج بکری ہے، یا پھر بھینس ہے، اور یا پھر اونٹ ہے، آپ ان جانوروں کی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ اسلام نے چوائس رکھی ہے، آپشن رکھا ہے۔ ایسا اسلام نے یہ نہیں بولا کہ گائے کی ہی قربانی کرنی ہے، گائے کی قربانی کریں گے تو ہی آپ کی قربانی قبول ہے، ایسا نہیں ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا جو بھیجا تھا وہ گائے نہیں تھی بلکہ دمبا تھا. کیا تھا؟ وہ دمبا تھا. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. گائے کے متعلق آیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف صاف احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ گائے کے دودھ میں اور مکھن میں شفا ہے. دودھ، گائے کا جو دودھ ہوتا ہے یا پھر اس کا مکھن ہوتا ہے اس میں شفا ہے، اور گائے کے گوشت میں بیماری ہے. یہ احادیث کریمہ ہے. آپ جا کر عالم دین سے پوچھ لیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں، تو ہم پرہیز کریں کہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارگٹ بنا کر رکھا گیا ہے، اور کسی کے یہاں پر گائے وغیرہ ذبح کرتے وقت مل جائے تو اس پر دنڈ تو بہت ہزاروں لاکھوں کا دنڈ ہے، اور وہ جیل میں سڑے گا الگ. تو ہم بلا وجہ مصیبت کیوں مول کر لیں؟ جب اسلام نے آپشن رکھے ہیں جانوروں کے تو اس میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے. کٹی ہے، بھینس ہے، اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حصہ لے سکتے ہیں. اور جو قربانی وغیرہ جو کی جا رہی ہے تو راستوں پر خون نہ بہائیں، جانوروں کے اعضاء وغیرہ راستوں پر نہ پھینکیں، یہ کسی کا دل دکھتا ہے وغیرہ، اور گندگی وغیرہ بھی پھیلتی ہے. جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اندر جہاں پر پانی وغیرہ جانے کی جگہ ہے یا پھر پردہ وغیرہ لگا کر اگر آپ قربانی کر سکتے ہیں تو اس طرح اس سسٹم سے کیا کریں؟ قربانی کرنے کی کوشش کریں. آنے والا جمعرات بقرعید کا دن ہے، ان کا بھی ایک کچھ تہوار ہے، تو اس میں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا تہوار خراب ہو، ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری عید خراب ہو. ہم جب مل کر اس سرزمین پر رہتے ہیں ہندو مسلم، تو ہمیں بھائی بھائی کی طرح رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. قربانی ہمارے لیے واجب ہے، اس انسان کے لیے جس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، تو قربانی ادا کرنے کی کوشش کرے. میں ہر سال بیان کرتا ہوں، ہر سال بولتا ہوں کہ گھر کا اگر کوئی ایک انسان بکرا لے کر آتا ہے تو گھر کے پورے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی. ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں. بہت جگہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ گھر میں 4-5 کمانے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن قربانی ایک انسان کر رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. گھر میں اگر 4-5 لوگ کمانے والے لوگ ہیں اور ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی اتنا مال، سونا چاندی ملا کر دیکھ لیں یا پھر پیسہ دیکھ لیں یا پھر کچھ اور پراپرٹی وغیرہ دیکھ لیں، 52.5 تولے چاندی اتنا اس انسان کے پاس مال ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ گھر میں ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے یا پھر بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، تو ایک کمانے والا نہیں ہوتا، یعنی اور لوگوں کے پاس بھی اتنا مال ہوتا ہے جن سے ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اور لوگ قربانی نہیں کرتے. تو ہر سال ایک واجب ترک کر رہے ہیں، واجب کا گناہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سر پر لے رہے ہیں. تو قربانی کریں. گھر کا کوئی ایک انسان بکرے کی اگر قربانی دیتا ہے تو باقی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، بکرا خرید کر نہیں لا سکتے 10,000 15,000 20,000 کا، تو کم سے کم ایک بڑے جانور میں حصہ لے. 3,000 میں، 5,000 میں، 7,000 میں، 2,500 میں قربانی کا حصہ ملتا ہے. کوئی ایک انسان بکری کی قربانی دے، پیسہ وغیرہ زیادہ نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہو رہی ہے تو کم سے کم حصہ لے کر اس قربانی کا فریضہ واجب ادا کرنے کی آپ کیا کریں؟ کوشش کریں. اور یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائے. بہت سے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ گھر کا ایک بکرا ہو گیا تو قربانی ہو گئی. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کمانے والا میں خود ہوں، میں خود کمانے والا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں کہ میرے مرے ہوئے باپ کے نام پر میں قربانی دیتا ہوں. تو جو مرے ہوئے باپ کے نام پر جو قربانی میں کر رہا ہوں تو وہ نفلی ہو گیا، میں واجب چیز ترک کر رہا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سال میں اپنے باپ کے نام سے قربانی کروں گا، مرے ہوئے باپ کے نام سے، مری ہوئی ماں کے نام سے. پھر وہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ اس پر واجب اسی طرح رہتا ہے. بعد میں وہ قربانی کے 3 دن گزرنے کے بعد اس کو اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوتا ہے، خیرات کرنا ہوتا ہے اتنا پیسہ. تو جتنے بھی سال اس نے قربانی چھوڑی ہے تو اتنے سال کی قربانی کا پیسہ وہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں کیا کریں؟ صدقہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کس طرح ہوئی، جہاں پر جرہم قبیلہ بسا تھا، حضرت ہاجرہ ہوں یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کیا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. اس وقت تک گھر کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں تھی، صرف نشان تھے کچھ. حضرت شیش علیہ السلام نے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے کچھ وہاں پر جو نشانیاں جو باقی رکھی تھی وہی باقی تھا. جو آج ہم کعبۃ اللہ جو دیکھتے ہیں اس طرح کا نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا انعامات سے نوازا ہے. اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے جوانی کے واقعات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوانی کے واقعات
واقعات بھی آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے حضرت ہاجرہ ہوں، حضرت سارہ ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسماعیل ہو، یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان سے زندگی بھر ہم درس حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو پڑھے، ان کی سیرت کو پڑھے اور وہ زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ عید کی نماز کا وقت انشاءاللہ عز و جل ایک دو دن میں یہاں بورڈ پر اور باہر کے بورڈ پر بھی انشاءاللہ لکھ کر لگایا جائے گا کہ ابھی کوئی طے نہیں ہوا کہ عید کی نماز کا وقت کتنا رکھے ہو، جتنا ہو سکے انشاءاللہ اتنا جلدی عید کے نماز کا وقت رکھنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ دیکھیں میرٹھ شہر میں کہیں پر ایک جگہ پر اگر عید کی نماز ہو گئی تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، یہ مسجد میں آ کر میں نماز پڑھوں گا پھر بعد میں قربانی کروں گا، بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو اگر قربانی کرنے کی جلدی ہے، میرے شہر میں کہیں پر ایک جگہ پر اگر عید کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ قربانی کر سکتا ہے۔ عید کی نماز کے پہلے قربانی نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قربانی کا فریضہ انجام دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔